الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على سيد الإناس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے. اگر گناہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے. گناہ کرنا تو بعد کا معاملہ ہے. اللہ اپنے پیغمبر کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتا. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے انسان ہیں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی قصور بندے سے ہو جاتا ہے. ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ بیان فرمائے کہ 3 گناہ اللہ کریم کے نزدیک بہت زیادہ سخت اور بہت بڑے ہیں. وہی 3 گناہ آج کی اس نشست میں آپ کو سنانے ہیں.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید اور سخت گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ آیت نمبر 20 سورت کا نام سورت النساء چوتھا پارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم کے نزدیک بہت بڑا سخت گناہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی عورت کے ساتھ شادی کرے، شادی کرنے کے بعد اپنی حاجت پوری کرے، لیکن حاجت پوری کرنے کے بعد اس بیوی کا حق مار کھا جائے۔ اپنی بیوی کا حق مار کھانے والا بندہ اللہ کریم کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ اب آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے آج کے بعد تم نے حق مال تھوڑا رکھنا ہے، زیادہ حق مال نہیں رکھنا۔ میں کسی کو حق مال زیادہ نہیں رکھنے دوں گا، کم سے کم حق مال رکھنا ہے، میری طرف سے پابندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان کیا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، عورت کہنے لگی اوتی اللہ کنتارا ویمنعنا عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اجازت دی ہے، اگر بندہ مالدار ہے اپنی بیوی کو شادی کے وقت حق مال کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ بھی دینے کی اجازت ہے۔ آپ کہتے ہیں حق مال تھوڑا رکھو، اللہ نے فرمایا خزانہ بھی دے سکتے ہو حق مال میں۔ حضرت عمر تو حیران ہو گئے، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حق مال میں خزانہ دے سکتے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیران، اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ میں نے سبق روک دیا، میں آیت عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سن لے سارے میرے بزرگ اور بھائی، عورت قرآن پاک کی ماہر تھی، اس لیے تو عورت نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اور ہماری عورتیں زبانی قرآن نہیں آتا، ہماری عورتیں مائیں اور بہنیں قرآن کا معنی نہیں آتا، ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کا مفہوم اور مطلب نہیں آتا، ہر وقت زبان پر گلے ہیں، ہر وقت زبان پر ہی باتیں عورتوں کے۔ ذرا حدیث پاک پہلے سن لیں بخاری شریف کی، اور یہ آپ کا امانت ہے میری ماں اور بہنوں کو، یہ آپ نے بات
بات سنانی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بیان فرمایا پردہ لگوا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا مسلمان عورتوں اللہ کے راستے کے اندر بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو. اللہ نے مجھے نظارہ کرایا ہے جہنم کی آگ میں عورتوں نے زیادہ جلنا ہے. اتنے مرد حضرات جہنم میں نہیں جائیں گے جتنی عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. قلنا فاطمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والی عورتیں پریشان ہو گئیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی. فرمایا تُبْصِرْنَ اللَّعْنَ وَتَغْفُرْنَ الْعَشِيرَ أو كما قال النبي صلی اللہ. ایک دوسرے پر لعنت بہت کرتی ہو. ناراض ہوئی اولاد پر کہا تجھ پر لعنت ہو. اور اللہ کریم اس بندے پر ایک دفعہ لعنت کر دے اللہ کی لعنت کا اثر 7 نسلوں تک چلتا ہے. تُبْصِرْنَ اللَّعْنَ وَتَغْفُرْنَ الْعَشِيرَ. ایک دوسرے پر تم عورتیں لعنت بہت کرتی ہو. اور نمبر 2 اپنے خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو. کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے گھر کے اندر پھر بھی کہے گی میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں. جوتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہے گی میں تو ننگے پاؤں پھر رہی ہوں میرے پاس تو چپل بھی نہیں ہے. خامد کی ناشکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان محتاط نہیں ہے اس وجہ سے جہنم میں تم نے زیادہ جلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ایک عورت ہے فرائض کی بھی پابند ہے 5 ٹائم کی فرض نماز بھی پڑھتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے نوافل بھی ادا کرتی ہے اوابین توابین تہجد کی نماز کبھی اشراق پڑھ رہی ہے کبھی چاش کی نماز پڑھ رہی ہے. اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ بھی بہت کرتی ہے لیکن اپنی زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اس کی زبان کی وجہ سے پڑوسی بڑے تنگ ہیں. اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي في النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضی عبادت کرنے والی نفلی عبادت کرنے والی عورت لیکن زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ایک عورت ہے جو نفلی عبادت نہیں کرتی صرف فرضی عبادت کرتی ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے اللہ کریم نے صاحب نصاب بنایا زکات ادا کر دی سال بعد اللہ نے حج فرض کیا زندگی میں ایک بار فرض حج بھی ادا کرتی ہے نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی.
اپنی زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو پریشان نہیں کرتی۔ اس عورت کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت کی وارث بنے گی۔ میں اس عورت کا ذکر کر رہا تھا جو قرآن کی ماہر تھی، اس نے حضرت عمر کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ میں پنجاب کے اندر ایک مدرسہ میں پڑھتا رہا ہوں، ضلع سرگودا کے اندر ایک گاؤں تھا، وہاں 1800 عورتیں قرآن کی حافظہ تھیں۔ 1800 حضرت عورتیں روٹی بھی پکاتی تھیں، قرآن بھی پڑھتی تھیں، آٹا بھی گوندتی تھیں، قرآن بھی پڑھتی تھیں، کپڑے بھی دھوتی تھیں، قرآن بھی پڑھتی تھیں، کھانا بھی پکاتی تھیں، زبان پر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ مزہ آیا نہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق مال تھوڑا رکھنا ہے، اس عورت نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اب میں پہلے ترتیب سمجھا دوں، یہ میرے سامنے 5واں پارہ آیت نمبر 25، اللہ کریم فرماتے ہیں فائزوہم زبان کے ساتھ خامد کو پریشان کرتی ہے، خامد بڑا تنگ ہے، اللہ کریم اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فائزوہن، بیوی کو سمجھاؤ، ہفتہ سمجھایا، مہینہ سمجھایا، 2 مہینے سمجھایا، پھر بھی عورت ٹھیک نہیں ہوئی، خامد کو تنگ کرتی ہے، خامد کو پریشان کرتی ہے، اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا واجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو، عورت الگ سوئے، خامد الگ سوئے۔ یہ بھی عورت کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، پھر بھی بد اخلاق ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا واضربوہن، مارنے کی اجازت ہے، لیکن ڈنڈا نہیں اٹھا لینا، ڈنڈا اٹھا کر بندہ شروع ہو جائے۔ بیوی کو منہ پر مارنا حرام ہے، جس مار کے ساتھ بیوی کے جسم پر زخم ہو جائے ایسی مار دینا بھی حرام ہے۔ معمولی بندہ ایک آدھ تھپڑ مار دے، ہو سکتا ہے بیوی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کریم بیوی کو سمجھایا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی، بستر الگ کیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ نمبر 3 بیوی کو مارا بھی ہے پھر بھی بد اخلاق ہے، گزارا نہیں ہو رہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک عورت کے خاندان کا بڑا بندہ، ایک مرد کے خاندان کا بڑا بندہ آپس میں بیٹھ جائیں، وہ کہے عورت کو فلاں شکایت ہے، یہ کہتا ہے مرد کو فلاں شکایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ جو صلح کرانے والے 2 بڑے بندے ہیں، اگر ان کے دل کا ارادہ ٹھیک ہوا اللہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ اصل افسوس یہ ہے ہم جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں نا، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر صلح کرانے والی بندے کی نیت ٹھیک ہو، اللہ کریم میاں بیوی کے درمیان صلح والی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اور صلح کرانا کوئی معمولی ثواب نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ
صلح کروائے، دونوں پارٹیوں کے ساتھ بات کرے۔ اللہ صلح کرانے والے کو ہر بات کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اگلے لفظ سنیے، صلح کی کوشش کرنے والا بندہ جب واپس آتا ہے راجع مغفور لہ، اللہ صلح کروانے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ اور حدیث پاک سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے انسان کی جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہیں، روزانہ ہر بندے کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر روز 360 صدقے اللہ کے نام پہ دیا کرے۔ 360 جوڑ ہیں، روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 360 صدقے کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم غریب آدمی ہیں، روزانہ 360 صدقے کو اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جس بندے کو راستے کا پتہ نہیں ہے اس کو راستہ بتانا اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر راستہ صاف کرنا اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ جو بندہ سامان نہیں اٹھا سکتا، سامان اس کے ساتھ اٹھوانا اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ جو بندہ سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، سوار نہیں ہو سکتا، اس کو سواری پر چڑھنے کے لیے امداد دینا اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ ہم روزانہ کتنے صدقہ کرنے سے محروم ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ کے نام پر صدقہ ہیں۔ اب سبق بنائیے، بیوی بات آ کے اس کو سمجھائیے۔ نمبر 2 بستر الگ کیجیے۔ نمبر 3 معمولی مارنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4 2 بندے بڑے مل بیٹھ کر آپس میں صلح کی کوشش کرائیں۔ آپ بھی کام نہیں بنا، اس کے بعد پاک دنوں کے اندر عورت کو ایک طلاق دینی ہے۔ عورت کو پاک دنوں میں ایک طلاق دینی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، اگلے مہینے پاک دنوں میں دوسری طلاق دینی ہے۔ پھر مہینہ گزر گیا، اگلے مہینے پاک دنوں میں تیسری طلاق دینی ہے۔ یہ ہے طلاق دینے کا سنت طریقہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر حضرت کے پاس آ گئے، حضرت میں نے تو غصے میں آ کر طلاق دے دی ہے، نہ کوئی خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے۔ مجھے راولپنڈی سے فون آیا 5-6 سال پہلے، حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا 100 کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں، مہربانی کرو کوئی گنجائش نکالو، میری بیوی مجھ پر حلال ہو جائے۔ بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں میری مہربانی۔ اب اس بندے کی نیت یہ تھی میری بیوی کو تو طلاق ہو گئی ہے، مولوی صاحب کی بیوی گھر کیوں بیٹھی ہے؟ حضرت میں دلیل کہتا ہوں، میں میری بیوی کو فارغ ہو گئی، مولوی صاحب کی کیوں گھر میں بیٹھی ہے؟ یہ بھی فارغ ہو جائے۔ وہ کیسے؟ اب 100 طلاقوں کے بعد میری بیوی تو حرام ہو گئی ہے، مولوی صاحب حرام کو حلال کرے، بات کو سمجھنا سارے دوست، مولوی صاحب حرام کو حلال کرے اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا تو کفر ہے، مولوی صاحب کفر والا کام کرے تاکہ اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو جائے۔ اگر بندہ کفر والا کام کرے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کی نیت یہ تھی میری بیوی فارغ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کی کیوں گھر بیٹھی ہے؟ اب
100 طلاقیں دے دی اب گنجائش نکالو نا پاک دنوں کے اندر ایک مہینے کے بعد ایک طلاق دینی ہے. اب ذرا مثال سمجھیں. ایک آدمی چھت کے اوپر کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں 3 مالٹے ہیں. ہم نے اس کو کہا ایک مالٹا آج نیچے پھینک دے, دوسرا مالٹا کل نیچے پھینکنا ہے, تیسرا مالٹا پرسوں نیچے پھینکنا ہے. 3 مالٹے اکٹھے نہیں پھینکنے, ایک دن آج, ایک دن کل, ایک دن پرسوں. اب آپ نے بتانا ہے, خاموش نہیں بیٹھنا آپ دوستوں نے. ہم نے کہا تھا ایک مالٹا روز نیچے پھینکنا ہے, اس نے اوپر سے 3 کے 3 مالٹے زمین پر پھینک دیے. زمین پر ایک مالٹا آیا ہے یا 3 آئے ہیں؟ 3. اونچا بتائے نا, اونچا. میری تسلی ہو گیا, بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں. اس نے 3 مالٹے اکٹھے زمین پر پھینک دیے. زمین پر ایک آیا ہے یا 3 آئے ہیں؟ 3. مسئلہ تھا ہر مہینے میں ایک طلاق دینی ہے, اگلے مہینے پھر ایک دینی ہے, اگلے مہینے پھر ایک طلاق دینی ہے. جب بندے نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی, اب یہ ایک نہیں ہے, یہ 3 ہے. یہ کتنی ہے؟ 3. اور یہ سبق پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. بیوی کو تم نے طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد تم نے بیوی کو حق مار میں خزانہ دیا تھا. حق مار والا خزانہ اسے واپس لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ حق مار والے خزانے کی مالک تمہاری بیوی ہے جس کو طلاق مل گئی. حضرت عمر کے سامنے عورت نے قرآن کی آیت پڑھی, اگر بندہ بیوی کو طلاق دے دے اور حق مار میں خزانہ بھی دیا ہوا تھا, خزانہ بیوی سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ بیوی کو حق مار میں خزانہ بھی دے سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب طلاق دینا چاہے حق مار والا خزانہ واپس نہیں لینا. جب عورت نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اصابت امرأۃ واخطأ عمر. یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, میں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اپنا فیصلہ واپس لے رہا ہوں, اپنا حکم واپس لے رہا ہوں. آج کے بعد قرآن آگے چلے گا, فاروق اعظم قرآن کے پیچھے چلے گا. اور خیال کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ بندہ شادی کرے, شادی کرنے کے بعد بیوی کا حق مار کھا جائے. بیوی کا حق مار کھانے والا بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہے. اگلا مسئلہ سنیں. شادی ہو گئی, 20,000 روپیہ حق مار ہے. میں مثال دے رہا ہوں. خاوند نے بیوی کو حق مار نہیں دیا اور بیوی کو کہا حق مار مجھے معاف کر دے. بیوی نے کہا میں معاف کر دیتی ہوں. بیوی کے معاف کرنے سے حق مار معاف نہیں ہو سکتا. مسئلے پر غور کرے. خاوند نے حق مار دیا نہیں, 20,000 روپے بیوی کے حوالے نہیں کیے, ایسی زبانی کہہ دیا نہیں مہربانی کر حق مار معاف کر دے. انہوں نے کہا چلو میں معاف کرتی ہوں. ایسے معاف نہیں ہوتا. خاوند بیوی کے ہاتھ پر 20,000 روپیہ رکھ دے, یہ 20,000 روپیہ میں نے حق مار کا دے دیا. ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا. بیوی کہتی ہے 20,000 روپیہ واپس لے لے, میں معاف کرتی ہوں.
مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بہن کے حصے میں دکان آئی، مکان آیا، زمین آئی، بھائی نے اپنی بہن کے نام انتقال کرا دیا، رجسٹری بہن کے نام کرا دی، بہن زمین کی مالک بن گئی، دکان اور مکان کی مالک بن گئی۔ کچھ مدت کے بعد بہن نے بھائی کو بلایا، یہ جو میرے حصے میں دکان آئی تھی، زمین آئی تھی، میرے نام پہ انتقال ہو گیا تھا، میں مالک بن گئی تھی، میں زمین اور مکان تجھے واپس کرتی ہوں، تجھے انتقال کرا دیتی ہوں، تجھے رجسٹری کرا دیتی ہوں، اب بھائی کے لیے یہ زمین حلال ہے۔ بہن کو حصہ دیا نہیں، زبانی کہا کہ مجھے دے دے، اس نے کہا چلو دے دیتی ہوں، ایسے حلال نہیں ہے بھائی کے لیے۔ بیوی کو حق مار دیا نہیں، اوپر مجھے معاف کر دے، یہ دوسرے کا میں ایسے معاف نہیں ہوتا۔ ضلع جھارو کے اندر میں نے یہی مسئلہ بیان کیا اپنے بیان میں۔ ایک بوڑھا آدمی بیان کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کی عمر 85 سال تھی، لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، میرے ساتھ چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر بیوی کو کہو حق مار معاف کر دو، اس نے کہا چلو معاف کرتی ہوں، دیا نہیں ہے تو خالی کہنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اب میں تو 85 سال کا بوڑھا ہوں، میری بیوی 25-30 سال پہلے فوت ہو گئی ہے، میں نے حق مار معاف کرائے ہوا تھا، اب کیا کروں؟ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ جی، بیوی کو میں نے حق مار نہیں دیا تھا، میں نے کہا معاف کر دوں، میں چلو ٹھیک ہے معاف کرتی ہوں۔ اب آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ تک بیوی کو حق مار دیا نہیں، اوپر سے کہہ دیا کہ معاف کر دو، اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، اب بیوی تو فوت ہو گئی، اب کیا کروں؟ بیوی کو حق مار میں دے نہیں سکتا، وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء کرام نے مسئلہ لکھا، بیوی کو حق مار نہیں دیا، بیوی فوت ہو گئی ہے، حق مار کی جو رقم ہے یہ بیوی کے وارثوں کو دینا ضروری ہے۔ جتنی شریعت کے اندر بیوی کے وارث بنتے تھے، یہ وارث ہے، یہ وارث ہے، چاہے ایک روپیہ ان کے حصے میں کیوں نہ آئے، حق مار بیوی کے وارثوں کو پہنچانا ضروری ہے۔ آپ بنارس والے سارے چپ کر رہے، آپ نے معاف تو نہیں کرایا ہوا، خدا سارے چپ کر رہے، مجھے شک میں ڈال دیا، معاف تو نہیں کرایا ہوا پختونوں نے، ایسے معاف نہیں ہوتا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بندہ بیوی سے شادی کرے، شادی کرنے کے بعد اپنی حاجت پوری کرے، حق مار پر قبضہ کرے، حق مار نہ دے، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بندہ کسی آدمی سے مزدوری کرائے اور اس کی مزدوری کو کھا جائے۔ آج کا تو حالات یہی ہے، مزدور سے کام کروایا، وہ فرق جا بھائی کام کر، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے اندر 3 بندے سفر میں جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں طوفان آ گیا، بارش آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان سے بچنے کے لیے تینوں بندے پہاڑ کی غار کے اندر چلے گئے۔ جب طوفان ختم ہو جائے گا ہم غار سے نکل کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے پتھر کو حکم دیا، غار کی چوٹی سے نیچے اس نے گرنا شروع کر دیا، پتھر گرتے گرتے غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا۔ اب تینوں بندے غار کے اندر پھنس گئے،
یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البروج، آیت فعال لما یرید، آیت نمبر 16 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ سورت البروج اور آخری پارہ، اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا بھی نہیں ہوئی۔ اور حوالہ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 82، سورت یاسین 23واں پارہ، اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتا ہے کن، یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، غار کے منہ پر آ کر پتھر بند ہو گیا، تینوں بندوں نے زور لگایا، پتھر غار کے منہ سے نہیں ہٹ رہا، تینوں پریشان ہوئے، کیسے نکلیں گے؟ یہ تو ایسا جیل خانہ ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب تینوں نے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ہمارے اسباب تو جواب دے گئے، اب اللہ کریم کے دربار میں دعا کرو۔ سارے دروازے بند ہو گئے نا، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے سبق کو روک دیا، بہتر دیکھیں۔ مولانا ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تان گرید ابر قید خندد چمن، تان گرید طفل کے جو شد لبن، تان گرید کوتر کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نبی آیت بجوش۔ جتنے تک بادل نہ روئے زمین میں سبزہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ برسات کا ہونا، بارش کا ہونا، یہ بادل کا ہونا، فرمایا بادل روتے ہیں، بارش ہوتی ہے، زمین میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، معصوم بچہ روتا ہے، اماں اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ اور جتنے تک حلوہ بیچنے والا معصوم بچہ نہ روئے اللہ کی رحمت کو بھی جوش نہیں آتا۔ اب یہ حلوے والا بچہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک صوفی صاحب تھے بڑے غریب، لیکن کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، ہر وقت کھاتے رہتے تھے، کبھی کباب کھا رہے ہیں، کبھی گوشت کھا رہے ہیں، کبھی مرغی کھا رہے ہیں، کبھی بریانی کھا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے صوفی صاحب اتنا کیوں کھاتے ہو، ہر وقت کھانا کھانا؟ کہتے تھے تمہیں کیا پتا جنت میں بہت ساری نعمتیں ملیں گی، پریکٹس کر رہا۔ غریب آدمی تھے، قرضہ کر دیا، بھائی بندہ امیر ہو چلو کھائے، غریب بندہ ہر وقت کھانا کھانا۔ ایک دن صوفی صاحب بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے بچنے کی امید نہ رہی، قرضہ مانگنے والے گھر میں آ گئے، صوفی صاحب ہمارا پیسے اور قرضہ دو، چیزیں کھائیے پیسے نہیں دیتے۔ صوفی صاحب کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ صوفی صاحب نے کیا کیا؟ چادر نکالی اور چادر اوپر کر کے سو گئے۔ قرضے مانگنے والوں نے کہا ہم بھی واپس نہیں آئیں گے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے، جتنے کا قرضہ نہیں دو گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ صوفی صاحب چادر اوپر کر کے سوئے ہوئے ہیں، ساتھ راستہ تھا، گلی تھی، ایک بچہ جا رہا تھا، اس نے سر پہ حلوے کا تھال رکھا ہوا تھا، آواز لگا رہا تھا حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، میں نے حلوہ بیچنا ہے۔ حلوے کا نام سنا
صوفی صاحب نے چادر اوپر کر لی، سو گئے۔ پہلے تو بچہ کھڑا رہا، مجھے پیسے دیجیے۔ اس نے پھر ایسا ایسا کہا، حضرت وہ حلوے کے پیسے۔ صوفی صاحب چپ۔ اس بچی نے ذرا اونچی آواز میں کہا، حضرت وہ حلوے کے پیسے تو دو۔ صوفی صاحب خاموش۔ اس نے اور اونچی آواز میں کہا، بھائی حلوہ جو کھایا ہے پیسے تو دو۔ صوفی صاحب چپ۔ قرضہ مانگنے والوں کا بیٹا تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جا، ادھر پیسے پیسے رشتہ۔ کان گرید تودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نبی آیت بجوش۔ جب قرضہ مانگنے والوں نے کہا، بیٹے یہاں پیسے نہیں ملیں گے، ہم بھی پیسے مانگنے آئے، ہمیں بھی پیسے نہیں ملے۔ بچہ رونے لگ گیا، ساروں قطار رویا، چیخیں مار مار کر رونے لگا، میں تو یتیم بچہ ہوں، میری والدہ مجھے حلوہ بنا کر دیتی ہے، میرا والد فوت ہو گیا ہے، میں حلوہ بیچتا ہوں، جو پیسے ملتے ہیں ہم زندگی گزار رہے ہیں، حلوہ کھایا ہے میرے پیسے نہیں دیتے۔ جب بچہ چیخیں مار مار کر رویا، دروازے پر دستک ہوئی، صوفی صاحب کا ایک دوست آ گیا، اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، صوفی صاحب آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں، آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں، آپ کے لیے میں گفٹ لایا ہوں، یہ پیسے لے لو۔ صوفی صاحب اٹھ بیٹھ گئے، پیسے لے لیے۔ قرضہ مانگنے والوں سے پوچھا، تیرے کتنے پیسے ہیں یہ لے لو، تیری کتنی رقم ہے یہ لے لو، تیرا کتنا قرضہ دینا ہے یہ لے لو۔ تمام قرضہ دینے والے جو لینے والے تھے ان کو قرضہ بھی دے دیا، حلوے والے بچے کے پیسے بھی ادا ہو گئے۔ قرضہ مانگنے والوں نے پوچھا، صوفی صاحب بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے انتظام ہو گیا؟ صوفی صاحب نے کہا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ مجھے بھی نہیں آتا تھا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ تمہیں بھی نہیں آتا تھا۔ جب میں نے بچے کی آواز سنی حلوہ بیچ رہا ہے، میرے دل میں خیال آیا اس بچے کو بلا لوں، ان کا حلوہ ہم کھا لیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بچہ پیسے مانگے گا، پیسے ہم نہیں دے سکیں گے، بچہ روئے گا، بچے کا رونا دیکھ کر اللہ کی رحمت و جوش آ جائے گا۔ کان گرید ابر کہ خندق چمن، کان گرید طفل کہ جوشد لبن، کان گرید تودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نبی آیت بجوش۔ جب معصوم بچہ اللہ کریم کے سامنے رویا، رب العالمین نے اپنی رحمت سے کرب ادا کرنے کا انتظام کر دیا۔ اور بات سنیں، حجاج ابن یوسف کتابوں میں لکھا ہے 1,20,000 بندے اس نے اپنے سامنے قتل کرائے۔ لوگ بڑے ڈرتے تھے اس سے، گورنر تھا حجاج ابن یوسف، حرم کعبہ کے اندر پہنچا، اس کے اپنے پہرےدار بھی ساتھ تھے، ایک بندے کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے پہرےداروں کو فرمایا، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ پہرےداروں نے پکڑا، اس بندے کو حجاج ابن یوسف کے سامنے لے آئے۔ حجاج نے پوچھا، کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، اللہ سے آنکھوں کی روشنی مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے دعا مانگتے ہوئے؟ اس اندھے نابینا بندے نے کہا، 8 سال ہو گئے ہیں، اللہ سے آنکھوں کی روشنی
اچھا حجاج نے یوسف نے کہا پہرے داروں اس کو پکڑو اور جگہ پر جا کر بٹھاؤ. حجاج نے یوسف نے لگا تمہیں پتا ہے کہ نہیں میں کون ہوں؟ نہیں میں تو نبی نہ ہوں, مجھے تو پتہ نہیں آپ کون ہیں. اس نے کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں. اندھا بندہ تو پریشان ہو گیا, یہ کہاں آ گیا حجاج ابن یوسف؟ حجاج ابن یوسف نے کہا میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگا ہوں, 7 چکر میں نے بیت اللہ شریف کے لگانے ہیں. اگر 7 چکر لگانے کے بعد اللہ نے تجھے آنکھوں کا نور نہ دیا میں تیری گردن قلم کر دوں گا. جاؤ جا کر اس کو بٹھاؤ. جب پہرے داروں نے اندھے بندے کو بٹھایا, حجاج نے یوسف نے طواف شروع کیا. اندھا بندہ تو چیخنے لگا اللہ مہربانی کر, میں نے آنکھیں نہیں تھی. پہلے نظر نہیں تھی اور تو جان کا خطرہ ہے. رویا. کتابوں میں لکھا ہے حجاج نے یوسف نے طواف کے 7 چکر مکمل کیے. اللہ کریم نے نبی نے بندے کو آنکھوں پر نور عطا کر دیا تھا. پہرے دار کہنے لگے حجاج ابن یوسف کو بات سمجھ نہیں آئی. 8 سال دعا مانگتا رہا لیکن اللہ نے آنکھوں کی روشنی نہیں دی. آپ نے 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگائے, اللہ نے اندھے بندے کو آنکھوں کا نور کیسے دے دیا؟ حجاج ابن یوسف کہنے لگا جیسے اللہ سے مانگنے کا حق تھا ویسی دعا آج اس نے مانگی ہے. ہم تو اوپر سے دعائیں مانگتے ہیں نا. آپ کے صبح سندھ کا واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے. اندرون سندھ کا ابھی الیکشن ہونے والے ہیں نا, یہ سیاسی آ جائیں گے دعا کرنے کے لیے. آپ تو فلاں فوت ہو گیا, دعا یاد آ گئی, 5 سال بعد یاد آئی. تو اندرون سندھ کا واقعہ ہے. الیکشن قریب تھے, یہ پچھلے الیکشن کی بات ہے. تو ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا, اس نے کہا پتہ کرو کہ کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو دعا کے لیے جائیں گے. تو خیر بھائی فلاں فوت ہوئے آ گئے سارے, اس کے اپنے بندے بھی ساتھ. میں آپ کو سچی بات سنا رہا ہوں, اندرون سندھ کی بات ہے, میں جگہ کا نام نہیں لیتا. تو آ گئے, اس کو اطلاع کی کہ ہم دعا کے لیے آ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے جی آ جاؤ. خیر یہ سیاسی پہنچ گیا, بندے بھی ساتھ تھے. اس نے اس بندے کو کہا جس کی فوتگی ہوئی تھی مجھے بڑا افسوس ہے, اس کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا, جو فوت ہو گیا ہے نا, ہماری آپس میں بڑی محبت تھی, ہمارا آپس میں بڑا پیار تھا. ساتھ والے دوست نے اس کے کان میں کہا بے وقوف اس کی تو اماں فوت ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑی محبت تھی. اس نے سمجھا اس کا بڑا فوت ہوا ہے, وہ تو اماں فوت ہوئی تھی. یہ ہے سیاسیوں کی دعائیں. 5 سال بعد دعا یاد. اور پھر دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے ہاتھ کیے ہوئے. یہ پہ دعا کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے دعا ایسے ہوتی ہے کہ ایسے ہوتی ہے. اور سبب پر قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 20واں پارہ, سورت کا نام سورت النمل. فرمایا یجیب المضطر اذا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. آیت نمبر 62 سورۃ النمل 20واں پارہ پہلا صفحہ. جب بندہ بے بس ہو جائے, مجبور ہو جائے, سارے اسباب بندے کے ختم ہو جائیں, اور اس وقت مجبور بندہ, لاچار بندہ اللہ کو بلائے, اللہ کی رحمت جی کر کے جواب دیتی ہے. میں 3 بندوں کا قصہ سنا رہا تھا, حدیث پاک والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار کے اندر 3 مسافر بند ہیں, نکل نہیں سکتے. آپ تینوں نے دعا کرنا شروع کر دی. پہلا بندہ کہنے لگا اللہ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا, جب
بیوی نے کہا ہمیں دودھ دے دے، بچوں کو دے دے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو پلاؤں گا، بعد میں تمہیں دوں گا۔ ساری رات میں والدین کے پاس کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت میری اماں کو یاد آ جائے، ابے کو یاد آ جائے، وہ دودھ مانگے تو لانے کی دیر بھی نہ ہو، میں پہلے ان کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا بندہ کہنے لگا اے میرے پروردگار، میں نے یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، برتن دودھ والا لے کر ساری رات کھڑا رہا، پہلے والدین کو پلاؤں گا، بعد میں بیوی بچوں کو دوں گا۔ میں نے یہ نیک عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو نے یہ عمل قبول کیا ہے، اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا فرما۔ جب بندے نے ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ کریم نے پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ کوشش کی، ابھی نہیں نکل سکے۔ آپ کیا کریں؟ دوسرے بندے کو کہا تو دعا کر، اگر تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر۔ مسئلہ یاد رکھنا سارے بھائی، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ بندہ نوافل پڑھے، صدقہ دے، تلاوت کرے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے، اگر تو نے قبول کیا ہے اسی نیک عمل کا واسطہ میری فلاں پریشانی ختم کر دے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دربار پر پہنچ گئے، یہ منگو پیر ہے، یہ فلاں پیر ہے، بھائی کیوں گئے ہو؟ کہتے ہیں بادشاہو انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے نیک عمل کی، کمال ہے، محنت انہوں نے کی ہے، نیک عمل انہوں نے کیے ہیں، کام میرا ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، محنتیں انہوں نے کی ہیں، کام خود عمل کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں۔ دوسرے بندے نے دعا کی اللہ میری چچا زاد بہن تھی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، چچا صاحب بہن نے کہا اتنے پیسوں کا انتظام کر، میں نے سونے کے سکوں کا انتظام کیا، میں نے پیسے اس کے سامنے رکھے، غلط کام کی میں نے دعوت دی، مجھے چچا صاحب بہن نے کہا اتق اللہ ربک، میرا چچا بھائی ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ جب تیرا نام سامنے آیا، میں نے چچا صاحب بہن کو کہا یہ پیسے بھی تو لے جا، آج کے بعد میں کوئی نظر تجھ پر نہیں ڈالوں گا، اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، میں نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، میں نے گناہ کا خیال چھوڑ دیا، میں نے غلط کام کا پروگرام کینسل کر دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ، اگر تو نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا کر دے۔ جب بندے نے دعا مانگ کر ہاتھ منہ پہ پھیرا، اللہ نے اپنی قدرت سے پتھر کو اور تھوڑا سا ہٹا دیا۔ نکلو، نہیں نکل سکتے، ابھی راستہ پورا نہیں ہے۔ تیسرے بندے کو کہا تو دعا کر، اگر تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کر۔ تیسرا بندہ کہنے لگا میرے اللہ مجھے مزدوری کرانے کی ضرورت پڑ گئی، میں ایک مزدور کو لے آیا، مزدور نے کام کیا، جب مزدور فارغ ہوا میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے، اس نے کہا یہ تھوڑی ہے، میں نے کہا یہ پوری سے نہیں، ناراض ہو کر چلا گیا، مزدوری میرے پاس رہی، اللہ میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، میں نے کاروبار شروع کر دیا، اللہ تو نے برکت ڈال دی، ایک بکری میں نے خریدی، اللہ تو نے برکت ڈالی، اور زیادہ بکریاں ہو گئی، بکریوں کے بچے پیدا ہوتے گئے، پورا ریوڑ بن گیا، بہت ساری بکریاں ہو گئی، بڑی مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور مجھے کہنے لگا میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، میں
جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری بکریاں تیری ہیں۔ یار میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ میں نے کہا کوئی مذاق نہیں، میں نے تیری مزدوری کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے برکت ڈالی ہے، ایک بکری کے بدلے میں بے شمار بکریاں بن گئی ہیں، ساری تیری مزدوری ہے، یہ بکریاں لے جا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ۔ اے میرے اللہ، اگر میں اس کو بکریاں نہ دیتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے ساری بکری اس کے حوالے کر دی۔ اے میرے اللہ، اگر تو نے یہ عمل قبول کیا ہے، اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا کر دے۔ جب بندے نے ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ کریم نے پتھر کو غار کے منہ سے مکمل ہٹا دیا۔ میں نے سبق جو سنانا تھا وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک، بہت بڑا سخت گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ کسی عورت سے شادی کرے اور اس کا حق مال کھا جائے، یہ بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہے۔ نمبر 2، وہ بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہے جو کسی مزدور سے کام کرائے، مزدور سے کام کرانے کے بعد اس کی مزدوری پر قبضہ کر لے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم، بہت بڑی غلطی، بہت بڑا قصور تیسرا یہ ہے، جو جانور چل رہے ہیں، جنگل میں چل رہے ہیں، پہاڑوں میں چل رہے ہیں، کوئی بندہ کسی جانور کو قتل کر ڈالے، بکری کو مار ڈالا، گائے بھینس کو مار ڈالا، کسی بے زبان جانور کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ کچھ مدت کی بات ہے، پنجاب کے ایک علاقے میں گائے کسی کے کھیت میں چلی گئی، اب بے زبان گائے ہے اور یہ مسئلہ بھی سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے زمین میں بیج ڈالا، فصل پیدا ہو گئی، اگر پرندے آ کر اس میں سے کچھ کھا لیں یا کوئی گائے بکری جانور اس میں سے کھا لے تو مالک کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، پرندے جتنا بھی کھائیں گے، بے زبان جانور جو بھی کھائیں گے، اللہ کریم مالک کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا۔ گائے نے تھوڑی سی گھاس کھا لی، اس ظالم آدمی نے جو کھیت کا مالک تھا گائے کی کلاڑی کے ساتھ ٹانگیں کاٹ دی۔ گائے کی تصویر ہم نے دیکھی، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا۔ اللہ اتنا بڑا ظلم۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نظارہ کرایا، جہنم کی آگ کے اندر مجھے عورت نظر آئی جس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، تدور کا دور الحمار، جیسے گدھا چیخیں مارتا ہے، جہنم کی آگ میں چیخیں مار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ جبریل اور میکائیل نے جواب دیا حضرت یہ وہ عورت ہے جس نے بلی پالی ہوئی تھی، ایک دن بلی نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا، بے زبان جو ہے، بلی کو کیا پتا، جب بلی نے کسی چیز میں منہ ڈالا اس عورت کو غصہ آیا، بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب بلی کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں دی، جب بلی کو بھوک لگی بلی نے رونا شروع کر دیا، بلی کا رونا دیکھ کر اس عورت کو اور زیادہ غصہ آیا، لوہے کی سلاخ اٹھا کر بلی کو ماری، بلی کے پیٹ پر لوہے کی سلاخ لگی، بلی کا پیٹ پھٹ گیا، بلی کی آنکھیں باہر نکل آئیں، رو رو کر چیخیں مار مار کر بلی مر گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم عورت
تاکہ میری امت کے آدمیوں تک یہ بات پہنچے اور وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی